بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین عن زرارہ عن ابی جعفر قال بني الإسلام على 5 أشياء: على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية. قال زرارة فقلت وأي شيء من ذلك أفضل؟ فقال الولاية أفضل لأنها مفتاحهن والوالی هو الدلیل علیہن۔ زرارہ سے روایت ہے کہ امام باقر علیہ السلام سے نقل ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں: نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ اور ولایت۔ زرارہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ان میں سے کون سی بنیاد سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا الولایت افضل، ان 5 میں ولایت سب سے افضل ہے، کیونکہ لأنہا مفتاحہن، بقایا 4 چیزوں کے لیے چابی اور مفتاح ولایت ہے۔ والوالی هو الدلیل علیہن، اور والی ان بقایا 4 چیزوں کی نسبت سے دلیل اور رہنما کی حیثیت رکھتا ہے۔ خوب، الحمدللہ خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو اصول فقہ میں مقصد اول باب دوم اوامر کے بیان میں تھی۔ عرض ہوا کہ مسئلہ سوم تعبدی اور توسلی کے بیان میں ہے۔ گزشتہ جلسے میں تعبدی اور توسلی کا معنی کیا۔ تعبدی یعنی وہ واجب کہ جو قصد قربت کے ساتھ مشروط ہے، توسلی یعنی وہ واجب جو قصد قربت کے ساتھ مشروط نہیں ہے۔ خوب، تعریف کے بعد اس اصطلاح کے اعتبار سے ہماری آگے بحث چلے گی۔ خوب، بحث یہ ہے کہ کبھی کبھار ہمارے لیے دلائل سے ثابت ہے کہ فلاں واجب تعبدی ہے، مثال نماز، روزہ، دلائل سے پتہ ہے کہ یہ واجب تعبدی ہے۔ خوب، بعض واجبات کی نسبت سے اسی طریقے سے دلائل سے پتہ ہے کہ یہ واجب توسلی ہے، مثلا انقاذ غریق، ازالہ نجاست من المسجد، دلائل سے پتہ ہے کہ واجب توسلی ہے۔ خوب فرماتے ہیں جہاں پر دلائل سے معلوم ہو کہ فلاں واجب تعبدی ہے کہ فهو المطلوب، اسی کے اعتبار سے انجام دیں گے۔ جہاں پر پتہ ہے کہ یہ واجب توسلی ہے کہ فهو المطلوب، اسی اعتبار سے اس کو انجام دیں گے۔ لیکن کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ بعض واجبات کی نسبت سے ہمیں پتہ نہیں آیا یہ واجب تعبدی ہے تاکہ قصد قربت کے ساتھ انجام دوں، اگر قصد قربت کے بغیر انجام دیا تو انجام نہیں پائے گا، یا واجب توسلی ہے کہ قصد قربت کے بغیر بھی انجام دے سکتا ہوں۔ خوب دیکھیں، معلوم نہیں ہے۔ فرض کرے مولا نے کہا ادفنوا موتاکم، خوب دفن میت واجب ہے، خوب دیکھیں نمی دونی واجب تعبدی ہے یا توسلی۔ خوب یہاں پر کیا کریں، یہاں پر کیا ہوگا؟ خوب فرماتے ہیں یہاں پر اصولیوں کے 2 گروہ ہیں۔ بعض اصولیوں کا ماننا ہے کہ الاصل فی الواجبات التعبدیہ الا ما خرج بالدلیل،
قانون اور اصل واجبات میں یہ ہے کہ واجب واجب تعبدی ہے، مگر یہ کہ دلیل خارجی آ کر بتائے کہ یہ واجب واجب تعبدی نہیں ہے، جبکہ ان کے برخلاف بعض کا ماننا ہے کہ الاصل فی الواجبات التوسلیہ الا ما خرج بالدلیل، اصل واجبات میں یہ ہے کہ وہ واجب توسلی ہے، مگر یہ کہ دلیل خارجی سے پتہ چلے کہ ناغا قصد قربت بھی لازم ہے۔ خوب یہ دو نظریات ہیں۔ آغا مظفر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بابا مطلب حق کو سمجھنے کے لیے مقدمتاً 4 مطالب کو سمجھنا ضروری ہے، ان مطالب پر غور کریں تاکہ آپ کو قول حق کا پتہ چلے۔ خوب، اولین مطلب یہ ہے کہ آغا اختلاف کیوں ہے، منشأ اختلاف کیا ہے، کیوں اختلاف ہوا ہے، کیوں بعض اصولی کہتے ہیں الاصل فی الواجبات التعبدیہ الا ما خرج بالدلیل، جبکہ ان کے مقابل بعض آخر کہتے ہیں کہ الاصل فی الواجبات التوسلیہ الا ما خرج بالدلیل۔ منشأ اختلاف کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس اختلاف کا اصل سبب ایک اور اختلاف ہے، ایک اور نزاع ہے، جس اختلاف اور نزاع کی وجہ سے یہاں پر اختلاف ہوا ہے۔ وہ اصل اختلاف یہ نکتہ ہے کہ آیا مولا قصد قربت، کہ قصد قربت سے عرض کیا کہ یہاں پر مقصود ہے قصد امتثال امر، آیا مولا قصد قربت کو متعلق امر میں اخذ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ خب یہ مسئلہ ہے۔ اگر آپ کہیں کہ مولا قصد قربت کو متعلق امر میں قصد کر سکتا ہے تو ان کے نزدیک اصل توسلیت ہے، اور جو کہتے ہیں کہ قصد قربت کو مولا متعلق امر میں قصد نہیں کر سکتا، ان لوگوں کے نزدیک اصل تعبدیت ہے۔ خوب یہ خلاصہ مطلب بیان ہے، مطلب یہ ہے۔ سب سے پہلے اس نقطے کو سمجھیں آغا، جب بھی ایک حکم ہوتا ہے تو وہاں پر 3 چیزیں آپ سنتے: حکم، متعلق حکم اور موضوع حکم۔ ان تینوں کو سمجھ لیں، یہ اصطلاح ضروری ہے۔ مثلا شارع فرض کریں کہتا ہے کہ الحج واجب علی المستطیع، جو بندہ صاحب استطاعت ہے اس پر حج واجب ہے۔ یہاں پر وجوب حکم ہے، مستطیع موضوع حکم ہے، حج متعلق حکم ہے۔ روشن ہوا؟ حکم وہی وجوب، متعلق حکم حج، موضوع مستطیع صاحب استطاعت۔ خوب یہ مطلب اگر سمجھ میں آ گیا تو اب آتے ہیں اس نقطے کی طرف کہ آغا آیا مولا قصد قربت کو متعلق امر میں اخذ کر سکتا ہے یا نہیں؟ یعنی آیا مولا کہہ سکتا ہے کہ تم پر نماز واجب ہے مع قصد القربہ، یعنی مع قصد امتثال ذالک الامر، تم پر نماز واجب ہے، واجب ہے تم پر نماز، لیکن اس کے ساتھ کہ تم اسی نماز کے امر و وجوب کا قصد بھی کرو۔ ایسے مولا بیان کر سکتا ہے یا نہیں بیان کر سکتا؟ اگر کہیں کہ بیان کر سکتا ہے تو الاصل فی الواجبات التوسلیہ، اگر کہیں کہ ایسے بیان نہیں کر سکتا تو الاصل فی الواجبات التعبدیہ۔ خوب یہ نقطہ ہے کہ ابھی توضیح اس کی عرض کروں گا۔ خوب دیکھیں، مولا جن چیزوں کے بارے میں امر کرتا ہے یعنی متعلقات امر، خوب کبھی کبھار مولا کہتا ہے کہ بابا نماز تم پر واجب ہے لیکن صلی مع الطہارہ، یا مثلا مولا کہہ سکتا ہے کہ صلی مع استقبال القبلہ، یا مولا کہہ سکتا ہے صلی مع السورہ۔ خوب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، بس یہاں پر ہے
کہ آیا مولا کہہ سکتا ہے صلی ما قصد القربہ یا نہیں کہہ سکتا؟ خوب اس کے بارے میں ابھی تفصیلی بات کریں گے کہ کیوں کہہ سکتا ہے کیوں نہیں کہہ سکتا، ان دونوں میں اختلاف کیوں ہو رہا ہے، انشاءاللہ مطالب ذکر کرتے ہیں۔ لیکن جو بندہ کہتا ہے کہ مولا کہہ سکتا ہے صلی ما القربہ، وہ کہتا ہے کہ اصل توسلیت ہے، تعبدیت کے لیے دلیل چاہیے۔ کیوں؟ فرماتے اس لیے کہ اس صورت میں جب مولا صلی ما قصد القربہ کہہ سکتا ہے لیکن مولا نے قصد قربت کو ذکر نہیں کیا، مولا نے فقط کہا کہ صلی، درست آگا؟ اب یہاں پر قصد قربت مشکوک ہے کہ آیا قصد قربت کے بغیر نماز ہو سکتی ہے یا نہیں۔ خوب اصول لفظیہ مگر آپ بھول گئے، ان اصول لفظیہ میں ایک اصالت الاطلاق ہے، یہاں پر ہم اصالت الاطلاق سے تمسک کریں گے کہ اگر قصد قربت بھی اس متعلق واجب میں ماخوذ تھا تو مولا کو ذکر کرنا چاہیے تھا۔ جب مولا نے قصد قربت کا ذکر نہیں کیا، اصالت الاطلاق کا تقاضا یہ ہے کہ قصد قربت شرط نہیں ہے۔ اگر قصد قربت شرط ہوتی تو مولا اس کو ذکر کرتا، مولا نے تو اس کو ذکر نہیں کیا۔ لہذا جہاں پر بھی شک ہو جائے کہ یہ واجب تعبدی ہے یا توسلی ہے تو وہاں پر ہم کہیں گے کہ اصل یہ ہے کہ واجب توسلی ہے۔ تعبدی کے لیے مولا کو بیان کرنا چاہیے کہ تم اس واجب کو قصد قربت کے ساتھ انجام دو، جبکہ مولا نے بیان نہیں کیا تو ہم اصالت الاطلاق سے تمسک کرتے ہیں۔ خوب اصالت الاطلاق سے تمسک کر کے ہم کہیں گے کہ پس یہ واجب توسلی ہے، تعبدی کے لیے دلیل چاہیے۔ لہذا ہر وہ مورد جہاں پر آپ کو شک ہو کہ یہ واجب تعبدی ہے یا توسلی ہے تو ان لوگوں کے نظریے کے اعتبار سے آپ آنکھیں بند کر کے کہیں کہ یہ واجب توسلی ہے، تعبدی نہیں ہے، اطلاق سے تمسک کیا ہم نے۔ اما اگر ہم قائل ہو گئے کہ نہ مولا قصد قربت کو متعلق امر میں اخذ نہیں کر سکتا تو یہاں پر اصل تعبدیت ہے، توسلی کے لیے دلیل چاہیے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے ایک واجب میں آپ کو شک ہو رہا ہے کہ یہ واجب تعبدی ہے یا توسلی ہے، آپ کو شک ہو رہا ہے کہ یہ واجب تعبدی ہے یا واجب توسلی ہے، یعنی آپ شک کر رہے ہیں شاید مولا نے قصد قربت کہا ہو، شاید مقصود مولا غرض مولا قصد قربت ہو۔ یہاں پر آپ اصالت الاطلاق سے تمسک نہیں کر سکتے۔ بھائی اوپر والے تو کہہ رہے تھے کہ آپ اصالت الاطلاق سے تمسک کریں، لیکن آپ یہاں پر اصالت الاطلاق سے تمسک نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ مولا نے جو اس قید کو ذکر نہیں کیا، اس کا فلسفہ فقط یہ تھوڑی ہے، اس کی علت فقط یہ تھوڑی ہے کہ مولا قصد قربت کو نہیں چاہتا، بلکہ مولا نے قصد قربت کو ذکر نہیں کیا اس لیے کہ متعلق امر میں ذکر نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اگر متعلق امر میں اس کو ذکر کر پاتا تو ذکر کرتا۔ اب یہ جو متعلق امر میں قصد قربت کو مولا نے ذکر نہیں کیا تو فوراً نتیجہ یہ نہیں لیں گے کہ غرض مولا میں دخیل نہیں ہے، شاید غرض مولا میں دخیل تھا لیکن مولا اس کو متعلق امر میں ذکر نہیں کر پا رہے تھے، لہذا مولا نے قصد قربت کو ذکر نہیں کیا، پس اصالت اطلاق سے تمسک نہیں کیا جا سکتا۔ جب اصالت الاطلاق سے آپ تمسک نہیں کر سکتے تو خوب یہاں پر آپ اصل عملی کی طرف جائیں گے۔ خوب اصل عملی کا یہاں پر تقاضا یہ ہے کہ آپ کو احتیاط کرنا چاہیے۔ کیوں اصل عملی کا یہ تقاضا ہے میں اس کی وضاحت کرتا ہوں ابھی، لیکن بس یہاں تک یہ روشن ہوا کہ اگر ہم قائل ہو گئے کہ مولا اس قصد قربت کو متعلق امر میں ذکر نہیں کر پاتا، اگر قید نہیں آ سکتی وہاں پر تو اطلاق سے بھی تمسک نہیں ہو سکتا۔ سوال ممکن ہے آپ کے ذہن میں آئے کہ بابا مولا متعلق امر میں اس قید کو نہیں ذکر کر پا رہا، لیکن اطلاق میں کیا اشکال ہے؟ ہم اطلاق سے تو تمسک کر سکتے ہیں۔ آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جب اس قید کو متعلق امر میں ذکر نہیں کر
تو آپ وہاں پر اطلاق سے بھی تمسک نہیں کر سکتے. یہ کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ جواب اس کا دیکھیے آقا، اطلاق اور تقیید، مطلق اور مقید، ان دونوں میں تقابل ہے. خب جب تقابل ہے تو کون سا تقابل ہے؟ یہاں پر اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ اطلاق اور تقیید میں تقابل سلب و ایجاب ہے، یعنی تناقض. درست آگا. بعض کہتے ہیں کہ تقابل اور یعنی اس میں اطلاق اور تقیید میں تقابل ضدین ہے، تضاد ہے، دونوں امر وجودی ہیں. بعض کہتے ہیں کہ آغا نہ، اطلاق اور تقیید میں تقابل ملکہ اور عدم ملکہ ہے. خب ان تقابل کے اقسام کو آپ منطق میں پڑھ چکے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ میں اس کا تکرار نہیں کروں گا. سلطان العلماء کے بعد آج تک سب لوگ یہی کہتے ہیں کہ اطلاق اور تقیید میں، حالانکہ سب یعنی اکثر مشہور، تقابل ملکہ اور عدم ملکہ ہے. اگر تقابل ملکہ اور عدم ملکہ کا معنی کیا ہے؟ ایک امر وجودی، دوسرا امر عدمی. لیکن امر عدمی ایسے مورد میں کہ جس میں امر وجودی کی صلاحیت ہو، پھر بعد میں امر وجودی نہ ہو تو ہم کہیں گے عدم ملکہ. المنطق کی پہلی مثال علم و جہل. کہتے ہیں کہ علم و جہل میں تقابل ملکہ اور عدم ملکہ ہے. خب جہل عدم علم ہے، لیکن مطلق عدم علم نہیں ہے، بلکہ ایسے مورد میں علم کا نہ ہونا کہ جس میں علم کی صلاحیت ہو اور پھر علم نہ ہو، اس کو جاہل کہیں گے. لیکن اگر ایسا مورد کہ جس میں اصلاً علم کی صلاحیت نہ ہو، اگر وہاں پر علم نہ ہو تو اس کو آپ جاہل نہیں کہیں گے. واضح مثال دیوار. خب دیوار کو آپ جاہل نہیں کہتے. کیوں؟ اس لیے کہ دیوار میں اصلاً علم کی صلاحیت نہیں ہے. انسان کو جاہل کہتے ہیں، ایک بندہ نہیں جانتا، آپ اسے کہتے ہیں جاہل. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر یہ شأنیت اور صلاحیت ہے علم کی، لیکن اب علم نہیں ہے، آپ اس کو کہیں گے جاہل. تو سلطان العلماء سے لے کر آج تک اکثر مشہور علماء کا یہ ماننا ہے کہ اطلاق اور تقیید میں تقابل ملکہ اور عدم ملکہ ہے. تقیید ملکہ ہے اور اطلاق عدم ملکہ ہے. خب عدم ملکہ ہے، لیکن ایسے مورد میں اطلاق کی بات کی جائے گی کہ جس مورد میں تقیید کی صلاحیت ہو. ما من شأنہ ان یقید فلم یقید فہو مطلق. اگر جس میں تقیید کی شأنیت اور صلاحیت ہو اور پھر تقیید ذکر نہ ہو، اس کو مطلق کہیں گے. یہ قول حق ہے، کہا مظفر بھی اس کو مانتے ہیں. اس قول کے اعتبار سے اب آ جائیں، وہ جو میں نے اوپر سوال اٹھایا تھا اس سوال کا جواب روشن ہو جائے گا. اگر کہا جائے کہ مولا متعلق تکلیف میں قصد قربت کو اخذ نہیں کر سکتا، مقید نہیں کر سکتا، قصد قربت کی قید متعلق تکلیف میں نہیں آ سکتی، خوب اس کا قہری نتیجہ یہ ہوگا کہ وہاں پر اطلاق بھی تصور نہیں کر سکتے. کیونکہ اطلاق وہاں پر آپ تصور کر سکتے ہیں جہاں پر قید آ سکتی ہو، جہاں پر قید نہ آ سکتی ہو وہاں پر آپ اطلاق سے تمسک نہیں کر سکتے. وہاں پر اطلاق کی بات نہیں ہے، سالبہ انتباہ موضوع ہوگا. اس اعتبار سے دیکھیں اب بات کو. جو بندہ کہتا ہے کہ قصد قربت کو مولا متعلق تکلیف میں اخذ نہیں کر سکتا، حالانکہ کیوں اخذ نہیں کر سکتا یہ بعد میں عرض کریں گے انشاءاللہ، بعد والے مقدمات میں آتا ہے، اس کو بیان کریں گے. لیکن فرض کریں اخذ نہیں کر سکتا. خب جب متعلق تکلیف میں اس قید کو مولا نہیں لا سکتا تو اب اس دلیل کے اطلاق سے بھی آپ تمسک نہیں کر سکتے، کیونکہ جہاں پر قید محال ہو وہاں پر اطلاق بھی محال ہوگا. خوب جب ہم اس چیز کے قائل ہو گئے، اب اگر مولا نے جو متعلق تکلیف بیان کیا، تکلیف کو بیان کیا، اس کے متعلق میں قید کو نہیں لے کر آئے، کہا کہ قصد قربت کو اس کے ساتھ مقید نہیں کیا، تو اب اس کا نتیجہ یہ نہیں ہے کہ مولا نے جو قید کو ذکر نہیں کیا تو اس کا قہری نتیجہ یہ نکلے کہ مولا کا مقصود قید نہیں ہے، یہ قید غرض مولا میں داخل نہیں ہے. نہ، کیونکہ ہو سکتا ہے مولا نے
یہاں پر قید کو اس لیے ذکر نہ کیا ہو کیونکہ ذکر نہیں کر پایا، ذکر نہیں کر سکتا، لہذا مولا نے قید کو یہاں پر ذکر نہیں کیا۔ درست آگا؟ خوب دیکھے، اگر یہ مطلب روشن ہو گیا تو اب ہمیں بتائیں، چلیں ٹھیک ہے بھائی، اطلاق سے تمسک تو نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی بات تو مشکوک ہے نا، توسلی ہوا یا تعبدی؟ آپ نے یہ قانون کہاں سے لیا کہ اصل تعبدیت؟ کہہ رہے ہیں اصل عملی سے۔ کیسے اصل عملی سے؟ خوب، جب آپ کے پاس دلیل اجتہادی نہیں ہے تو وہاں پر اصل عملی کی طرف جائیں گے۔ اس مقام پر اصل عملی کیا ہے؟ فرماتے اس مقام پر اصل عملی اصالت الاحتیاط ہے، یا اس کو کہتے ہیں اصالت الاشتغال۔ خوب، کیسے بھائی اصالت الاحتیاط اور اصالت الاشتغال کا مورد ہے؟ انشاءاللہ اگر اصول عملیہ کے باعث میں پہنچے تو وہاں پر عرض کریں گے، اگرچہ اصول فقہ میں نہیں ہے لیکن تکملے کے عنوان سے اصالت الاحتیاط کے مباحث کو ہم بیان کریں گے بحول اللہ و قوتہ، انشاءاللہ وہاں پر بیان کریں گے۔ اگر ایک تکلیف آپ کی گردن پر ہے، آپ کو یقین ہے کہ مولا نے اس چیز کو مجھ پر واجب کیا ہے، اصل تکلیف محرز ہے، اصل تکلیف روشن ہے، خوب، لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ اس میں قصد قربت کو بھی مولا نے اخذ کیا ہے یا قصد قربت کو اخذ نہیں کیا۔ اگر آپ قصد قربت کے بغیر اس تکلیف کو انجام دیں گے تو آپ کا یہ انجام اور امتثال یقینی نہیں ہوگا، کیونکہ شک باقی رہے گا کہ شاید مولا نے قصد قربت کو بھی چاہا تھا۔ یقیناً وہ تکلیف آپ سے ساقط نہیں ہوگی۔ اسے کہتے ہیں کہ الاشتغال الیقینی یستدعی الفراغ الیقینی، کہ اصول عملیہ میں بیان کریں گے، اس کو اصالت الاشتغال، اصالت الاحتیاط بھی کہتے ہیں۔ بھائی جب تکلیف یقینی ہے تو تم عمل کو اس طریقے سے انجام دو کہ تمہیں بھی یقین ہو جائے کہ میں بری ذمہ ہو گیا۔ اگر اس طریقے سے تمہارا امتثال یقینی نہ ہو بلکہ امتثال احتمالی ہو، خوب دیگر اشتغال یقینی تمہاری گردن پر ہے، شاید مولا نے اسے چاہا تھا۔ تو یہ اصالت الاحتیاط اصل عملی یہاں پر یہ کہتا ہے کہ تمہیں حتماً عمل کو ایسے انجام دینا چاہیے کہ تمہیں یقین ہو جائے۔ خوب، یہ اسی صورت میں کہ جب میں اس کو قصد قربت کے ساتھ انجام دوں۔ فتح الصلاح، اصل عملی کا تقاضا یہ ہے کہ اگر توسلیت اور تعبدیت میں شک ہو تو اصل عملی احتیاط کا تقاضا یہ ہے، اصالت الاشتغال کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس کو قصد قربت کے ساتھ انجام دو۔ خوب، یہاں سے معلوم ہوا کہ وہ بندہ کہ جو کہتا ہے کہ قصد قربت کو آپ متعلق تکلیف میں اخذ نہیں کر سکتے تو الاصل فی الواجبات التعبدیہ۔ خوب، یہ ایک مقدمہ۔ دوسرا مقدمہ انشاءاللہ اس عبارت کی تطبیق کے بعد اگر وقت بچا تو، وَعَلَى مَا تَقَدَّمَ مِن بَيَانِ مَعْنَى التَّوَسُّلِيِّ وَالتَّعَبُّدِي، فرماتے ہیں کہ تعبدی اور توسلی کے معنی کے بیان کرنے سے جو اوپر ہم نے بیان کیا اس کی بنا پر فَإِنْ عُلِمَ حَالُ وَاجِبٍ بِأَنَّهُ تَعَبُّدِيٌّ أَوْ تَوَسُّلِيٌّ، کہ دیکھیں فلا اشکال، اگر واجب کا حال معلوم ہو کہ یہ واجب تعبدی ہے یا توسلی تو اس صورت میں تو کوئی اشکال نہیں، مطلب روشن ہے۔ وَإِن شُكَّ فِي ذَلِكَ، اگر تعبدی اور توسلی مشکوک ہو، شک ہو، فَهَلِ الْأَصْلُ كَوْنُهُ تَعَبُّدِيًّا، تو قانون آیا یہ ہے کہ اصل تعبدیت ہے الا ما خرج بالدلیل، او توسلیًا، یا نہ اصل یہ ہے کہ الاصل فی الواجبات التوسلیہ الا ما خرج بالدلیل۔ اصل اور قانون کیا ہے؟ فی خلاف بین الاصولیین، اس مسئلے میں اصولیوں کے مابین اختلاف ہے۔ وینبغی لتوضیح ذلک وبیان المختار تقدیم امور، فرماتے ہیں کہ اس مطلب کی وضاحت کے لیے اور بیان مختار کے لیے چند امور کو اولاً ذکر کرنا لازم ہے۔ کہ دیکھیے عرض کیا 4 مطلب ہے۔ منشأ الخلاف و تحریرہ، آغاز اختلاف کا منشا کیا ہے، سرچشمہ کیا ہے، اور اس
کی تحریر، اس کا بیان، تبیین، یہ ہے۔ ان منشأ الخلاف ہونا، فرماتے ہیں یہاں پر جو اختلاف ہے کہ اصل یا تعبدی یا توسلی ہے، یہ جو اختلاف ہے ان منشأ الخلاف ہونا هو الخلاف فی امکان اخذ قصد القربت فی متعلق الامر كالصلاة مثلا قیدا له على نحو الجزء او الشرط على وجہ کہ یکون المأمور به المتعلق للامر هو الصلاة المأتي بها بقصد القربت بهذا القید قید الطہارت فیها اذ یکون المأمور به الصلاة عن طہارت لا الصلاة المجردة عن هذا القید من حیث ہے۔ کہتے منشأ خلاف یہ ہے، یہ اختلاف ہے کہ آیا ممکن ہے کہ قصد قربت کو متعلق امر میں اخذ کریں یا ممکن نہیں ہے۔ یہ کہنا چاہیے تھا لیکن یہ آقا نے نہیں کہا کہ مقصود یہی ہے۔ اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ آیا ممکن ہے کہ قصد قربت کو متعلق امر میں اخذ کریں، یہ ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے۔ ممکن ہے یعنی کیا؟ مثلا جیسے نماز، اس نماز میں ہم کیا کریں؟ قصد قربت کو کیا کریں؟ فی امکان اخذ قصد القربت فی متعلق الامر قیدا لہو، اس امر کے لیے اس کو قید قرار دیں، قصد قربت کو علی نحو الجزء او الشرط، ہر فرق کی نمی کریں کہ یہ متعلق امر میں قید ہو جزئیت کے عنوان سے، کہ پہلے عرض کیا تھا کہ جزئیت میں قید و تقید دونوں داخل ہیں، اب شرط یا شرط کے عنوان سے جیسے وضو، علی وجہ حالانکہ یہ قید ہو بنا جزئیت یا شرطیت اس طریقے سے کہ یکون المأمور به المتعلق للامر، اس طریقے سے کہ مأمور به کے جو متعلق امر ہے هو الصلاة المأتیہ بها بقصد القربت بهذا القید، درست ہے کہ نماز مأمور به وہ نماز ہے کہ جس کو بجا لایا جائے قصد قربت کے ساتھ، یعنی اس قید کے ساتھ کہ وہ نماز قصد قربت کے ساتھ ہو، یہ چیز مأمور به ہے، یہ چیز متعلق امر ہے۔ قید طہارت فیہا، جس طریقے سے نماز میں مثلا طہارت ہے، وہ بھی قید ہے نا کہ نماز طہارت کے بغیر نہیں ہو سکتی، لا صلاۃ الا بالطہور، خوب اسی طریقے سے لا صلاۃ الا بقصد القربہ، یہ بھی قید ہو ایسے۔ اذ یکون المأمور به الصلاۃ عن طہارت، کیونکہ یہاں پر بھی قید میں مثلا مأمور بھی وہ نماز ہے جو طہارت کے ساتھ ہو، لا الصلاۃ المجردۃ عن ھذا القید من حیث ہے، نہ کہ خالی نماز طہارت کے بغیر، نہ جس طریقے سے طہارت نماز کے لیے قید ہے اسی طریقے سے قصد قربت بھی نماز کے لیے قید ہو۔ آیا یہ ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے؟ فمن قال بامکان اخذ ھذا القید، فرماتے ہیں کہ جو افراد کہتے ہیں کہ آغا اس قید کو متعلق امر میں اخذ کیا جا سکتا ہے۔ خوب شیخ انصاری رحمت اللہ علیہ کے زمانے تک اصولیوں کے درمیان معروف یہی تھا کہ بلے آغا اس قید کو اخذ کیا جا سکتا ہے، قید یعنی قصد قربت۔ کان مقتضی الاصل عنده التوسلیت، تو اس بندے کے نزدیک مقتضی قاعدہ اور مقتضی اصل یہ ہے کہ توسلیت ہو، الا اذا دل دلیل خاص علی التعبدیہ، مگر یہ کہ کوئی دلیل خاص ہمارے پاس آئے اور ایک واجب کی تعبدیت کو بیان کرے۔ اگر دلیل خاص نہیں ہوگا تو اصل اور قانون توسلیت ہے۔ کسائر القیود الاخری، جیسے دوسری تمام قیودات ہیں ان میں بھی ایسے ہی ہے۔ کیوں اس کے نزدیک قانون یہ ہوگا؟ لما عرفت ان اطلاق کلام المولا حجت، کیونکہ آپ نے جان لیا کہ آغا مولا کے کلام کا اطلاق حجت ہے، یجب الاخذ بہ، اس اطلاق کے کلام سے اخذ کرنا، اس کو لینا واجب ہے۔ ما لم یثبت التقیید، جب تک کہ تقیید ثابت نہ ہو آپ اطلاق سے تمسک کر سکتے ہیں۔ فَإِنْ الشَّكِّ فِي اعتبار قید کہ یمکن اخذہ فی المأمور بہ فالمرجع اصالۃ الاطلاق لنفی اعتبار ذلک القید، آغا جب اس قید کے معتبر ہونے میں شک ہو اور قید بھی ایسی کہ یمکن اخذہ فی المأمور بہ،
کہ اس قید کو آپ مامورن بے میں اخذ بھی کر سکتے ہیں. تو فَإِنْدَ الشَّكِّ فَالْمَرْجِعُ اصالۃ الاطلاق، تو مرجع ہمارا اصالۃ الاطلاق ہوگا. حالا اصالۃ الاطلاق اطلاق لنفی اعتبار ذالک القید، اس قید کے معتبر ہونے کی نفی کرنے کے لیے اطلاق سے تمسک کریں گے. ومن قال باستحالۃ اخذ قید قصد القربہ، فرماتے ہیں کہ وہ بندہ کہ جو کہتا ہے کہ قصد قربت کو جو ہے وہ کیا ہے، اس قید کو اخذ کرنا متعلق امر میں محال ہے، فلیس لہ التمسک بالاطلاق، تو یہ بندہ اطلاق سے تمسک نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ لأن الاطلاق لیس الا عبارتا عن عدم التقیید فیما من شأنہ التقیید، کہ یہ بیان کریں اطلاق اور تقیید میں تقابل ملکہ اور عدم ملکہ ہے. کیونکہ آگا اطلاق نہیں ہے مگر اس چیز کا نام کہ قید نہ ہو فیما من شأنہ التقیید، ایسے مورد میں کہ جس میں تقیید کی شانیت ہو. کہ عرض کیا کہ اطلاق یعنی ما من شأنہ ان یقید فلم یقید فہو مطلق. اگر اطلاق کا معنی یہ کیوں کر رہے ہیں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ لأن التقابل بینہما من باب تقابل العدم والملکہ، کیونکہ آگا اطلاق اور تقیید میں تقابل عدم و ملکہ ہے. الملکہ تو ہی تقیید، ملکہ وہی تقیید ہے. وعدمها خوب دیگے عدم ملکہ اطلاق ہے. وَإِذَا اسْتَحَالَتِ الْمَلَكَةُ اسْتَحَالَ عَدَمُهَا، جب ملکہ یعنی تقیید محال ہو جائے تو عدم تقیید یعنی اطلاق وہ بھی محال ہوگا. استحال عدمها بما ہوا عدم ملکہ، کیونکہ یہ عدم ملکہ ہے. لا بما ہوا عدم مطلق، بلے یہ اس صورت میں ہے کہ جب وہ عدم بما ہوا عدم ملکہ ہو. اما اگر عدم مطلق ہو، یعنی اگر آپ قائل ہو جائے اطلاق و تقیید میں تقابل سلب و ایجاب ہے، تو پھر آپ اطلاق سے تمسک کر سکتے ہیں. وَهَذَا وَاضِحٌ، کیونکہ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ التَّقْيِيدُ مُسْتَحِيلًا فِي لِسَانِ الدَّلِيلِ، کیونکہ اگر شان یہ ہے کہ جب تقیید محال ہو لسان دلیل میں، وہ جو لسان دلیل ہے شارع بیان کر رہا ہے، مثلا صل، یہ جو لسان دلیل ہے، اگر اس میں تقیید لانا محال ہو تو فعدم التقیید لا یستکشف منہ ارادۃ الاطلاق. تو اب شارع نے جو مقید نہیں کیا تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ شارع نے اطلاق کا ارادہ کیا ہے. قید غرض شارع میں داخل نہیں ہے، نہ بابا اس لیے ذکر نہیں کیا کہ شارع ذکر نہیں کر پا رہا تھا، نہ کہ مقصود شارع نہیں ہے. فَإِنَّ عَدَمَ التَّقْيِيدِ يَجُوزُ أَن يَكُونَ لِاسْتِحَالَةِ التَّقْيِيد، کیونکہ اگر تقیید کا نہ لانا ممکن ہے اس وجہ سے ہو کیونکہ تقیید محال ہے، نہیں ان کے غرض شارع میں دخیل نہیں ہے. وَيَجُوزُ أَن يَكُونَ لِعَدَمِ إِرَادَةِ التَّقْيِيد، بلے دونوں احتمال ممکن ہے کہ اس وجہ سے ہو کہ شارع نے تقیید کا ارادہ نہیں کیا، ممکن ہے اس وجہ سے ذکر نہیں کیا کہ محال ہے، دونوں احتمال ہیں. ولا طریق الاثبات الثانی، خوب اطلاق سے آپ تبھی تمسک کر سکتے ہیں نا جب آپ کے لیے محرز ہو کہ تقیید کو اس لیے ذکر نہیں کیا، قید کو اس لیے ذکر نہیں کیا کیونکہ مراد نہیں ہے، غرض شارع میں دخیل نہیں ہے، تبھی آپ اطلاق سے تمسک کرتے ہیں. لیکن اس کو کیسے ثابت کریں گے؟ احتمال تو دونوں ہے. ولا طریق الاثبات الثانی بمجرد عدم ذکر القید وحدہ، خالی قید کو ذکر نہ کرنا اس بات کی دلیل تو نہیں ہے کہ یہ مراد شارع نہیں ہے، ممکن ہے اس وجہ سے شارع نے ذکر نہیں کیا کہ شارع ذکر نہیں کر پایا. وبعد هذا نقول، خوب پس اطلاق سے تمسک نہیں کر پاتے، اب کیا کریں؟ اذا شککنا فی اعتبار شیء فی مراد المولا وما تعلق به غرضه واقعا، کہ یہ عطف تفسیر ہے مراد مولا کا. وَلَمْ يُمْكِنْ لَهُ بَيَانُهُ فَلَا مُحَالَةَ يَرْجِعُ ذَلِكَ إِلَى الشَّكِّ فِي سُقُوطِ الْأَمْرِ إِذَا خَلَا الْمَأْتِيُّ بِهِ مِنْ ذَلِكَ الْقَيْدِ الْمَشْكُوكِ. خوب اگر جب شک ہو جائے کہ فلاں شے آیا مراد شارع میں دخیل ہے، مراد شارع میں معتبر ہے، وما تعلق به غرضه واقعا یعنی وہی مراد شارع، یعنی جس شے کے ساتھ شارع کی واقعاً اور حقیقتاً غرض متعلق ہوئی ہے، یعنی وہی مراد شارع. اذا شککنا، اور دوسری جانب سے ولم یمکن لہو بیانہ،
اور شارع بیچارہ اس بات کو بیان بھی نہیں کر پا رہا تھا، تو اب اس قید کے بغیر اگر اس واجب کو انجام دیا تو اس صورت میں یرجع ذلک الی الشک فی سقوط الامر اذا خلا المأتی بہ من ذلک القید المشکوک. تو یہاں پر در حقیقت یہ بات پلٹے گی اس بات کی طرف کہ آپ کو شک ہو رہا ہے کہ آیا امر ساقط ہو جائے گا جب اس شے کو قید مشکوک کے بغیر انجام دوں، یعنی قصد قربت کے بغیر اگر میں نے انجام دیا تو آیا وہ امر ساقط ہو جائے گا یا ساقط نہیں ہوگا؟ کہ انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے، اس کو کہتے ہیں شک فی المحصل. شک فی المحصل میں احتیاط ہوتا ہے. موجز میں بھی پڑھا ہے اگر آپ کے ذہن میں ہو تو. وَعِنْدَ شَكِّ فِي سُقُوطِ الْأَمْرِ، اگر جب سقوط امر میں شک ہو، شک در محصل ہو، اے فی امتثالہ، تو یحکم العقل بلزوم الاتیان بہ مع قید المشکوک. تو ایسی صورت میں عقل حکم کرتی ہے کہ ضروری ہے اس قید مشکوک کے ساتھ انجام دو. کئی ما یحصل لہ العلم بفراغ ذمتی من التکلیف، تاکہ اس کو یقین حاصل ہو جائے کہ یقیناً میرا ذمہ اس تکلیف سے فارغ ہو گیا ہے. لِأَنَّهُ إِذَا اشْتَغَلَتِ الذِّمَّةُ بِوَاجِبٍ یقیناً، کیونکہ اگر جب بھی آپ کا ذمہ، مکلف کا ذمہ کسی واجب کے ساتھ یقیناً مشغول ہو، آپ کو یقین ہو کہ ایک تکلیف آپ کی گردن پر ہے، فَلَا بُدَّ مِنْ إِحْرَازِ الْفِرَاغِ مِنْهُ فِي حُکْمِ الْعَقْلِ، تو حکم عقل یہ ہے کہ بابا یقینی طریقے سے آپ کا فراغ ذمہ بھی ہونا چاہیے. وَهَذَا مَعْنَى مَا اشْتَهَرَ فِي لِسَانِ الْأُصُولِيِّينَ مِنْ قَوْلِهِمْ. آغا یہ جو اصولیوں کا قول مشہور ہے، اس کا معنی یہی ہے، الاشتغال الیقینی یستدعی الفراغ الیقینی. اگر میرا ذمہ یقیناً مشغول ہے تو عمل کو بھی ایسے انجام دوں کہ مجھے یقین ہو جائے کہ میرا ذمہ فارغ ہو گیا. وَهَذَا مَا يُسَمَّى عِنْدَهُمْ بِأَصْلِ الاشتغال، اس کو اصل الاشتغال بھی کہتے ہیں، اصالت الاحتیاط بھی کہتے ہیں. خوب، یہ امر اول، خلاصہ کلام، فتحصل من جمیع ما ذکرناہ. یہ آغا اگر تعبدی اور توسلی میں شک ہو جائے تو دو نظریے. ایک نظریہ یہ کہ اصل توسلیت ہے الا ما خرج بالدلیل، دو اصل تعبدیت ہے الا ما خرج بالدلیل. آغا اختلاف کیوں ہے؟ اختلاف جنم لیتا ہے ایک اور اختلاف سے. وہ اختلاف یہ ہے کہ قصد امتثال امر کو آیا متعلق تکلیف میں اخذ کیا جا سکتا ہے یا نہیں. اگر قائل ہو جائیں تو کیا جا سکتا ہے، تو ان کے نزدیک اصل توسلیت ہوگی، کیونکہ وہ اصالت الاطلاق سے تمسک کریں گے. اور اگر کہا جائے کہ قصد امتثال امر کو متعلق تکلیف میں اخذ نہیں کیا جا سکتا، محال ہے، تو یہ بندہ اصالت الاطلاق سے تمسک نہیں کر سکتا، اصل عملی کی طرف جائے گا. اصل عملی اصالت الاشتغال ہے. خب یہ خلاصہ پوری بحث کا. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.